اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر اپنے فضل و کرم کو بڑھا دیتا ہے۔ جب کافر اپنے لیے تجویز کردہ سزاؤں کو شمار کرتا ہے تو وہ اپنی گمراہی پر آہوزاری کرتا ہے اور موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اسے اپنی رحمت سے بعید کر دیتا ہے اور سزا دینے کا قصد کرتا ہے۔ امام سوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے معنی امام سوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے معنی اس طرح فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، یا انہیں ناپسند کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی انہیں ناپسند کرتا ہے، بلکہ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کی ملاقات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے متمنی ہوتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ یاد رہے کہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بندے کی اپنے پروردگار عالم سے محبت اس کے تابع ہے اور اس کا پرتو ہے، جس طرح پانی کا پرتو دیوار پر نمایاں ہوتا ہے۔ اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اس کی تائید کرتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنی جانب مشغول کر دیتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یحبونہ سے یحبہم کو مقدم رکھنے میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی جانب اپنی محبت کا اشتیاق عنایت فرمائے، آمین، اور ہمیں محبت میں ہی حرمت و تکریم بخشش کرے۔ صحابہ کرام نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پسندیدگی مقصود نہیں، بلکہ جب مومن کے پاس موت آتی ہے تو اس وقت فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں کی خوشخبری لے کر آتے ہیں جو اس کو عطا ہونے والی ہوتی ہیں، تو پھر اس کو اللہ سے ملاقات سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ البتہ جب کافر یا فاجر کے پاس موت آتی ہے تو فرشتے اس کے انجام بد سے اسے خائف کرنے کے لیے آتے ہیں، تب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک شخص کا قبر سے باہر سر نکالنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بنی اسرائیل سے اظہار کیا گیا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے طرح بے طرح کے واقعات ہیں۔ پھر یہ اظہار کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ قبرستان میں پہنچا تو کہنے لگے، ہم یہاں نماز ادا کریں گے اور بارگاہ خداوندی میں یہ دعا مانگیں گے کہ وہ قبر سے کسی مردے کو اٹھائے اور وہ ہمیں موت کے حالات سے آگاہ کرے۔ پھر انہوں نے نماز پڑھی اور بارگاہ پروردگار عالم کے حضور دعا کی تو دیکھا ایک شخص نے قدیمی بوسیدہ قبر سے اپنا سر نکالا اور کہا، اے لوگو، تم کیا طلب کرنا چاہتے ہو؟ واللہ میں 90 برس سے اس دنیا سے کوچ کر کے یہاں آیا ہوں، لیکن موت کی سختی اب بھی ایسی محسوس کرتا ہوں جیسے کہ یہ ابھی ابھی آئی ہے۔ تم بارگاہ خداوندی میں دعا کرو کہ وہ مجھے اصلی حالت میں لوٹا دے۔ اس کی پیشانی پر سجدہ کرنے کا نشان موجود تھا۔ موت کی حقیقی رداد۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت کیا کہ موت کی سختی اور موت کی تکلیف مومن پر اس قدر ہے کہ جیسے تلوار سے کسی کو 300 ضربیں لگائی جائیں۔ فتیہ ابو الخیس رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ جس کو موت پر یقین ہے اور اسے علم ہے کہ موت ایک روز آ کر رہے گی، اس کے لیے لازمی امر ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق صالح عمل کرے اور اعمال بد سے پرہیز کرے، اس لیے کہ اسے علم نہیں کہ موت کب آئے گی۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف امت کی نصیحت کے لیے موت کی سختی اور موت کی شدتوں کا اظہار فرمایا ہے تاکہ وہ اس کے لیے تیاری کریں اور دنیا کی تکالیف و مصائب پر صبر سے کام لیں۔
اس لیے دنیا کی تکالیف پر صبر موت کی شدت پر صبر سے آسان ہے، کیونکہ موت کی سختی عقبہ کے عذاب اور دنیا کے عذاب سے دشوار تر ہے۔ رائس العلم کی حقیقت کا انکشاف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور سید العالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آپ کے پاس حاضر ہونے کا یہ مقصد ہے کہ مجھے کوئی انوکھا تعلیم دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے رائس العلم کے بارے میں کیا کیا؟ اس نے بارگاہ نبی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائس العلم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تو نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے؟ اس نے بارگاہ نبی میں عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے موت کو جانا ہے؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، پھر موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ آپ نے فرمایا، جائیے اور اس پر مستحکم رہیے، پھر آنا میں تجھے انوکھا علم سکھاؤں گا۔ پھر وہ آدمی کچھ سالوں کے بعد آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم پسند نہیں کرو گے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ناپسند کرو گے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرو گے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو گے۔ یہی انوکھا علم ہے۔ تحقیق موت کی تیاری رائس العلم ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کی تیاری میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس ذیل آیت کریمہ تلاوت فرمائی، پس جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دینے کا قصد فرماتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کی گمراہی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے سینے کو تنگ فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، جب نور اسلام دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس میں فراخی اور کشائش پیدا ہو جاتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کی کوئی نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا، غرور کے گھر سے بیزاری اور خلق کے گھر سے وابستگی اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا۔ وما علیک الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین۔ ہم نے جو ہے الحمدللہ دعا یاد کی تھی لاسٹ کلاس میں۔ ہم نے یاد کی تھی جو ہم رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، تو وہ یاد ہوئی ہے کسی کو؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ربنا تھوڑی سی مسٹیک ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تھوڑی سی اس میں نا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ الحمدللہ۔ تو تجوید بھی کوشش کی رہے کہ ابھی جیسے دیکھیں یہ دعا سامنے آ رہی ہے نا آپ کے، تو اس میں یہ پلے کا بٹن بھی بنا ہوا ہے، تو یہ جو پلے کا بٹن ہے یہ آپ کا اگر نیٹ چل رہا ہو تو وہ پلے ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے فائدہ یہ ہے کہ مطلب کوئی بھی ہمارے میں میرا یہ آپشن نہیں آ رہے دعاؤں والے۔ آپ کو مل نہیں رہی ہیں کہ کہاں پہ دعائیں؟ جی جی، یہ فرنٹ پیج آتا ہے نا آپ کے پاس، ہاں جی، ادھر آپ نیچے جائیں تو یہ سپلیکیشنز یا ادھر دعائیں لکھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو جگہ سے جا سکتے ہیں۔ آج میں چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں جو ہے ہم یاد کر لیں۔ ویسے آپ لوگ کون سی دعا پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے؟ یوزلی میرے خیال ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہی پڑھی جاتی ہے، ایسا ہی ہے؟ تو میں پڑھتی ہوں دجال سے بچنے کی دعا جو ہے وہ پڑھ لیتی ہوں، اور ربنا آتنا فی الدنیا وہ پڑھ لیتی ہوں۔ تو دعائیں دیکھیے کافی ساری ہیں، ہم اس ٹائم پہ کافی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث میں دیکھیے کتنی ساری ہیں، اس پہ دیکھیں کافی ساری ہیں۔ تو یہ کہ ہم مطلب اپنی نماز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہ حمیرہ نے بتایا کہ وہ دجال سے فتنے کی بھی دعا پڑھتی ہیں، تو آئیے ہم بھی اس دعا کو یاد کر لیتے ہیں تاکہ ہم بھی اس کو جو ہے اپنی نماز میں پڑھا کریں۔ یہ دعا جو ہے صحیح بخاری سے ثابت ہے،
دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس کا ترجمہ ہے، دیکھیے، اللہم انی، اے میرے رب، بے شک میں، اعوذ بک من عذاب القبری، میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، ومن عذاب جہنم، اور جہنم کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا، اور زندگی کے فتنے سے، والممات، اور موت کے فتنے سے، ومن اور شر سے، فتنة المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو دیکھیے کتنی ساری ہم دعائیں اس میں مانگ رہے ہیں اللہ سے، عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، عذاب جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، زندگی موت میں کوئی بھی فتنے آتے ہیں، دیکھیے مال میں، جان میں، کوئی بھی، اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور پھر جو سب سے بڑا فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ آئے گا، اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس دعا کو ہم یاد کرتے ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی، اس میں بھی جو ہے دجال سے ہی پناہ مانگی گئی ہے، وہ پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے، یا اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، ہم نیکسٹ ٹائم یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو ابھی آپ لوگ اس دعا کو جو ہے پکا کوشش کریں کہ یاد ہو جائے صحیح تجوید اور ترجمے کے ساتھ۔ تو آئیے ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم ایک جو ہے واقعہ پڑھ رہے تھے، عظیم واقعہ۔ کسی کو یاد ہے وہ کیا واقعہ تھا؟ حضرت مریم کے بارے میں تھا، ہم نے کیا پڑھا، اس کی تھوڑی سی سمری بتا دیں تاکہ ہم پھر آگے اس کو کنٹینیو کریں۔ کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو مریم کی والدہ تھی انہوں نے کیا نیت کی تھی؟ انہوں نے ایک نظر کی تھی نا؟ جی جی انہوں نے نظر کی تھی کہ جو میری اولاد ہوگی اسے میں اللہ کی راہ میں دوں گی۔ ان کے جی گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے ان کو اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی جی، وہ جو ہے مسجد میں تھی، ہم نے پڑھا۔ اور جی مسجد میں تھے، ہاں جی، اور وہ جب بھی کبھی ان کے پاس آتے تھے ان کے پاس انواع اقسام کے فروٹ اور مطلب کھانے ہوا کرتے تھے، اور وہ ان بالکل سے پوچھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ مجھے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو جی، یہ اللہ کی طرف سے رزق عطا، تو ہمیں وہ جو ہے محراب میں، مسجد میں، بیت المقدس میں ان کو محراب جو ہے تھا ان کے پاس، اس میں جو ہے وہ عبادت کرتی تھی۔ محراب جب وہ محراب نہیں ہے جہاں امام نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ایک حجرہ ٹائپ کا یعنی کمرہ تھا، تو وہاں پہ جو ہے وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ تو کیونکہ اللہ نے ان کو قبول فرما لیا تھا اپنے دین کے مقصد کے لیے، حالانکہ یہ عورت تھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا، اور اس قبولیت کی صورت دیکھیے کہ جب یہ عبادت کرتی تھی تو کیا تھا، ان کے پاس طرح طرح کا رزق، طرح طرح کا کھانا آ جاتا تھا، اور جب وہ حضرت زکریہ پوچھتے تھے کہ یہاں تو آپ کو کس نے کھانا دیا ہے، کہاں سے آیا، تو وہ یہ کہتی تھیں اللہ کے پاس یہ رزق آیا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور یہاں تک علماء نے فرمایا کہ بے موسمی پھل بھی ان کے پاس آتے تھے، بلکہ آگے ہم جب پڑھیں گے ان کی، کیونکہ ایک کمپلیٹ سورہ بھی ہے، سورہ مریم بھی ہے، تو اس لیے وہاں پہ بھی ان کا ڈیٹیل میں تذکرہ آئے گا۔ تو یہیں سے آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ہنالک دعا، وہیں دعا کی، زکریا نے، ربہ، اپنے رب سے، قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، ہب لی من لدنک، مجھے عطا فرما اپنے پاس سے، ذریۃ طیبۃ، اولاد جو کہ پاکیزہ ہو، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کا۔ یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ تو حضرت زکریا اس وقت تک بے اولاد تھے، اس نوجوان صالحہ لڑکی کو دیکھ کر فطرتاً ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی نیک اولاد عطا کرے، اور یہ دیکھ کر اللہ کس طرح اپنی قدرت سے اس گوشہ نشین لڑکی کو رزق پہنچا رہا ہے، انہیں یہ امید ہوئی کہ اللہ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے سکتا ہے۔
تو ویسے تو ہم نے جو لاسٹ ٹائم ذکر پڑھا تھا اس میں جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ زکریا نبی نہیں ہیں، البتہ یہ کہ کیونکہ کوئی کنفرم سورس آف نالج نہیں ہے، مے بی یہ وہی ہوئے ہوں، تو البتہ یہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو ہے عبادت کرتی ہیں یہاں پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہاں سے غیب سے خزانے سے، اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں رزق عطا فرما رہا ہے، تو ان کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ میری بھی اولاد ہو، کیونکہ یہ بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے جو ہے اس وقت دیکھیے کہ دعا مانگی۔ تو اس سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے کہ یہاں پہ جو ہے نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی ایسی جگہوں پہ، پاک جگہوں پہ دیکھیے کہ اللہ کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو ان کا جو حجرہ مبارک تھا وہ ایک پاکیزہ جگہ تھی، اور وہ پاکیزہ اس لیے تھی کہ وہ وہاں عبادت کرتی تھی، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے ہاں ان کو غیب سے رزق ملتا تھا، تو انہوں نے اس جگہ پہ اس محراب میں جو ہے دعا کی، اور دعا کیا کی کہ اے میرا مجھے اپنی قدرت سے نیک اولاد، تو نیک اولاد کی دعا مانگی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک اولاد کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اللہ کو اس کے پاک ناموں سے، سمیع الدعاء، ان ناموں سے پکار کے جو ہے دعا مانگنی چاہیے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت وہ بے اولاد تھے تو انہوں نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی۔ آیت نمبر 39، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَاتٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فنادتہ، تو آواز دی اس کو، فنادا یعنی پکارنے کو کہتے ہیں، پکارا، الملائکۃ فرشتے، وہو قائم اور وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب نماز پڑھتے تھے محراب میں، ان اللہ کہ اللہ یبشرک آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقا بکلماتی تصدیق کرنے والا حکم کی، من اللہ اللہ سے، وسیداً اور سردار، وحصوراً اور نفس کو قابو رکھنے والا، ونبیًّا اور نبی، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا، اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیں جو ہے یہ قرآن میں جگہ جگہ ان کا جو ہے ذکر آئے گا، تذکر آئے گا کہ زکریا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ عطا فرمائے۔ تو اب دیکھیے کہ اس میں جو ہے ان کو کیسا معجزہ ہوا کہ دیکھیے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ جب وہ محراب میں کھڑے تھے تو فرشتوں نے جو ہے آواز دی کہ خوشخبری دی کہ تجھے خوشخبری ہو، کس کی خوشخبری ہو؟ یحییٰ کی خوشخبری ہو، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والے بن کر آئیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ بائبل میں ان کا نام یوحنا بپتسمہ یعنی جان دا بیپٹسٹ لکھا ہے۔ ان کے حالات کے لیے جو ہے انہوں نے یہ ایون بائبل سے ریفرنس دیے کہ اگر کوئی چیک کرنا چاہتا ہے تو ریفرنس ان کی کتابوں کے باب کے دیے ہوئے، مرکش، لوقاب، یہ جو ہے بائبل کی کتابوں کے جو ہے ہیں۔ تو اس سے اوبیسلی پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور بائبل یعنی یہ تمام کتابیں ایک ہی سورس سے آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ اب اس کو باہر لے جائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کا انہوں نے ریفرنس دیا، آگے فرما رہے ہیں وہ یحییٰ کی خوشخبری ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے فرمان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، چونکہ ان کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر معمولی فرمان سے خرق عادت کے طور پر ہوئی ہے، اس لیے ان کو قرآن مجید میں کلمۃ من اللہ، تو یہ جو ہے حضرت عیسیٰ کا جو اللہ کی طرف سے ایک جو ہے روح اللہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، اور کلمۃ من اللہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، تو یہ ان کی تصدیق کرنے والے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پیدائش جو ہے ایک غیر معمولی طور پہ ہوئی، دیکھیے کہ بغیر باپ کے حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، تو یہ جو ہے اس کی تصدیق کرنے والے بن کر آئے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ان کی سرداری میں اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ان میں ضبط ہوگا۔ ضبط کہتے ہیں یعنی اپنے نفس کو قابو رکھنے والے ہوں گے، یعنی اپنی خواہشات نفس کو قابو رکھنے والے ہوں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے یعنی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 40۔
قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربी उसने कहा ए मेरे रब अन्ना यकून ली ग़ुलामुन कहाँ होगा मेरे लिए ग़ुलाम यानी लड़का वक़द बलगनी जबकि मुझे पहुँच गया अलकिबर बुढ़ापा वमराती और मेरी औरत आक़िरुन बांझ है क़ाल कज़ालिक अल्लाहु उसने कहा कि इसी तरह करता है अल्लाह यफ़अलु करता है मा यशा जो वो चाहता है। ज़करिया ने कहा परवरदिगार मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ है। जवाब मिला ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। तो अब देखिए कि ज़ाहिर औलाद ना होने की वजह यही थी कि इनकी बीवी बांझ थी और फिर जो है औलाद के इंतज़ार में इनको भी बुढ़ापा आ चुका था, बूढ़े हो चुके थे। तो फरमाया कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए कि वैसे आप आम हालात पे देखें मेडिकली तौर पे तो इस तरह से मुमकिन नहीं है कि अगर कोई बांझ है और बुढ़ापा भी आ गया है तो कैसे होगी। तो जवाब मिला कि ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता ही नहीं। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी होना ना होना, कुछ भी मुमकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। वो तो अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, वो जो चाहता है पैदा करता है। तो तेरे यानी तेरे बुढ़ापे और तेरी बीवी के बांझपन के बावजूद अल्लाह तुझे बेटा देगा। तो अगर आप जो है पढ़ते रहते होंगे कुरान तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ही एक वाक़या जो है हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा के साथ भी है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी यहया अता फ़रमाए थे। तो ऐसा ही वाक़या था तो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी, वो बूढ़े हो चुके थे और उनकी बीवी बांझ थी हज़रत सारा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी औलाद अता फ़रमाई थी। तो ये अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए ख़ास तौर पे वो कपल्स जैसे जिनकी औलाद नहीं होती, कई साल हो जाते हैं, उनके लिए उम्मीद है इसमें कि अल्लाह के यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अल्लाह जो चाहता है करता है। आयत नंबर 41 क़ाल रब्बि इजअल ली आया क़ाल आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिल अश्यि वल इबकार। क़ाल रब्बी उससे कहा ए मेरे रब अजअल ली आया मेरे लिए मुकर्रर कर दे कोई निशानी। क़ाल आयतुका उसने कहा तेरी निशानी है अल्ला तकल्लिमन नास कि ना बात करेगा लोगों से, सलासत अय्याम 3 दिन तक, इल्ला रमज़ा मगर इशारे से, रमज़ा कहते हैं इशारे को, वज़्कुर तो याद कर, रब्बा का कसीरा अपने रब को बहुत कसरत से, वसब्बिह और तस्बीह कर, बिल अश्यि वल अबकार शाम में और सुबह में। अर्ज़ किया मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दे। कहा निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत ना करोगे या ना कर सकोगे। इस दौरान में अपने रब को बहुत याद करना और सुबह और शाम उसकी तस्बीह करते रहना। तो ये वाक़या जो है अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी आएगा कुरान में, हम वहाँ भी पढ़ेंगे कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़करिया को यहया अता फ़रमाए। तो इनके लिए जो है इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि अगर वाकई ऐसा है कि मुझे बुढ़ापे में औलाद अता होने वाली है तो फिर मेरे लिए कोई निशानी हो, कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे पता चले कि मैं वाकई ऐसा दुरुस्त ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये तो एक नामुमकिन सी बात लगती है। तो कहा निशानी ये है कि 3 दिन तक तुम लोगों से इशारे के सिवा बात नहीं कर सकोगे, यानी ना बातचीत करो या ना कर सकोगे। और फिर इस दौरान क्या करना है, लोगों से बातचीत ना करना और सुबह और शाम जो है अल्लाह की तस्बीह बस अपनी ज़ुबान पे करते रहना, अल्लाह को याद करते रहना। यानी ऐसी अलामत बता दे कि जब एक पीर फरतूत और एक बूढ़ी बांझ के यहाँ लड़के की वलादत जैसा अजीब गैर मामूली वाक़या पेश आने वाला है तो उसकी इत्तला मुझे पहले से हो। तो यहाँ जो है इस तकरीर का असल मकसद ईसाइयों पर उनके इस अक़ीदे की गलती वाज़े करना है कि मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और इलाह समझते थे। तमहीद में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इस वजह से फ़रमाया कि जिस तरह मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत मौजज़ाना तौर पर हुई, इस तरह उनसे 6 ही माह पहले इस ख़ानदान में हज़रत यहया की पैदाइश भी एक दूसरी तरह के मौज़े से हो चुकी थी। इससे अल्लाह ईसाइयों को ये समझाना चाहता है कि अगर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को उनके एजाज़ी विलादत से इलाह नहीं बनाया तो मसीह अलैहिस्सलाम महज़ अपनी गैर मामूली पैदाइश की बिना पर इलाह कैसे हो सकते हैं। नहीं कोई भी इंसान, नबी, रसूल इलाह यानी खुदा नहीं हो सकता।
تو یہ عقیدہ بد جو ہے عیسائیوں میں تھا اور آج تک بھی ہے یہ غلط عقیدہ کہ انہوں نے حضرت مریم کو ان کے اولاد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو جو ہے الہ بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، معاذ اللہ خدا کی بیوی بنا دیا، استغفر اللہ۔ تو اس غلط عقیدے کی جو ہے درستی کرنے سے پہلے ان کے یہاں جو ہے یحییٰ اور زکریا کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اب جو ہے یہاں جو فرمایا گیا یہ جو فرمایا گیا کہ کوئی بات چیت نہ کرے، تو یہ آگے جب آئے گا تفسیر تو ہم پڑھیں گے کہ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے نا کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے، تو ان کے ہاں جو ہے بات چیت کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں فرمایا گیا یا بات چیت نہ کرو یعنی کہ روزہ رکھ لو، کسی سے کچھ بھی مت بولو، یا دوسری نشانی یہ تھی کہ وہ بات کر ہی نہ سکے، یعنی وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود بھی کچھ دن تک یعنی 3 دن تک بات چیت نہ کر سکے، اور اس دوران ان کو حکم یہ تھا کہ بس وہ اپنی اللہ کو یاد کرتے رہیں، تسبیح کرتے رہیں۔ تو یہ ان کے لیے نشانی ہے کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 42 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ قَالَتْ اور جب کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھ کو، وطہرکی اور پاک کیا ہے تجھ کو، واصطفاکی اور برگزیدہ کیا ہے تجھ کو، علی نسائی عورتوں پر، العالمین تمام جہان کی۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ حضرت مریم کے ساتھ پھر اتنی وہ عبادت کرتی تھیں اور جو ہے گوشہ نشین تھیں، تو اب تو جو ہے اللہ کی طرف سے خوشخبری آ گئی، فرشتے لے کر آئے خوشخبری کہ اللہ نے تجھے تمام جہاں کی عورتوں پر چن لیا ہے، تجھے فضیلت دی ہے، تجھے پاک کیا ہے، تجھے برگزیدہ یعنی بزرگی عطا کی ہے، اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ان کی فضیلت دیکھیے کہ پورے قرآن میں جو ہے اگر کسی عورت کا نام کے ساتھ تذکرہ ہے تو وہ یہی ہیں۔ آیت نمبر 43 یا مریم مقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یا مریم اے مریم اقنتی تو فرما برداری کر لربی کی اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اے مریم اپنے رب کی تابع بن کر اس کے آگے سر بسجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ تو یہاں سے جو ہے یہ ٹاپک یہاں تک کمپلیٹ ہوا ہے، آگے کیونکہ ڈفرینٹ تھوڑا سا شروع ہو رہا ہے، انہی کا ہی تذکرہ ہے لیکن آگے جو ہے واقعہ تھوڑا سا الگ ہو جائے گا۔ تو البتہ یہ کہ فرشتے جب ان کے حضور آئے ان کو خوشخبری دینے کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر، پھر ان کو حکم کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی تابع بن، اس کی فرما بردار بن، اس کے آگے سجدہ کر اور اس کے آگے رکوع کر اور اس کے آگے کھڑی رہے۔ تو اب یہاں تک فرمایا جاتا ہے کہ جب ان کو یہ حکم ملا تو وہ اتنی دیر کھڑی رہیں کہ ان کے جو ہے پاؤں مبارک میں یعنی ورم آ گیا، یعنی وہ اللہ کے حضور جو ہے اتنی دیر کھڑی رہیں، ایسے انہوں نے رکوع کیا کہ ان کے پاؤں مبارک جو ہے ان میں ورم آ گیا تھا۔ تو البتہ یہ کہ انشاءاللہ عز و جل کل اس کو ہم احسن البیان سے بھی اس کی جو تفسیر میں ڈیٹیل ہے جو یہاں پہ نہیں لکھی وہ ہم پڑھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج ہم نے جو بھی پڑھا، ہم نے نزا کے عالم کا بیان پڑھا، ہم نے جو نئی دعا ہم نے یاد کی اور جو ہم نے تفسیر میں پڑھا ہمیں یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔